جو شخص اللہ کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزار کے اللہ کے پاس چلا جائے تو اس کی جنت پکی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں میں مبتلا رہا، اس سے کبیرہ گناہ بھی ہو گئے، صغیرہ گناہ بھی ہو گئے، لیکن توحید میں پکا تھا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات بھی ہیں، وہ بھی ہم اپنے معزز مہمانوں سے پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بہت شاندار، بہت خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا تو ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے پاس گناہوں کے انبار ہے اور وہ پہلے سے ہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو آج گیا، تو اللہ رب العزت اس کو حکم دیں گے کہ تو ترازو کے پاس جا اور اپنے اعمال نامے ایک دفعہ تلوا کے تو آ، تو وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ تجھے پر آج ظلم نہیں ہوگا، پورا عدل و انصاف ہوگا، جاؤ۔ وہ جاتا ہے تو فرشتے 99 رجسٹر بہت بڑے بڑے کھاتے اس کے کھول کے لاتے ہیں، اور ایک رجسٹر اتنا ہے کہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک تو وہ ایک ہی پھیلا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے کیا؟ فرشتوں کو جب حکم ہوا تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں صرف ایک چھوٹا سا کارڈ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پورے خلوص کے ساتھ توحید الہی کا اقرار بھی کیا تھا اور دل میں ایمان اور یقین بھی موجود تھا، اس کے بعد اس سے گناہ ہوئے ہیں، تو وہی ایک چھوٹا سا کارڈ جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایک کلمہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہ ان 99 رجسٹروں سے باری ہو جائے گا، وہ نیچے ہے اور 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے وہ توحید جو آخرت میں نجات کا بہت شاندار ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس توحید میں خلل آ گیا، کوئی کمی آ گئی، کوئی نقص آ گیا، جیسا شیخ محترم فرما رہے تھے کہ شرک کا شائبہ بھی، ایک ذرہ بھی اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی تو ملاوٹ والی توحید اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔